من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید القرآن سید الثقلین ولی بقاء امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کرم و رحمت۔ حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور رحمت، آج کا خطبہ بھی سابقہ خطبات سے منسلک ماہ رمضان ذوالحج کی مناسبت سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمین کے حالات، آپ پر آنے والی آزمائشی امتحانات، جن میں پہلی بڑی آزمائش امتحان جو شروع ہوا وہ آگ میں جلنا، دشمنوں کا آگ میں پھینکنا۔ دوسری بڑی آزمائش اپنا خاندان، اپنا علاقہ، گھر بار، جائیداد، ہر چیز اللہ کے لیے چھوڑ دینا، یعنی ہجرت کر جانا۔ اور تیسری بڑی آزمائش اپنے بیوی اور بچے کو وادی غیر ذی زرع، یعنی ایسے علاقے میں جہاں کوئی بندہ نہیں، کوئی انسان نہیں، سرسبز و شاداب نہیں، کوئی سایہ درخت نہیں، پانی تک نہیں، ایسے علاقے میں چھوڑنا۔ اور پھر سب سے بڑی آزمائش امتحان اسی بچے کو جو بچہ 80 سال تک ربی حب لی من الصالحین کہنے کے بعد ملا، بڑھاپے کے عالم میں اسے اللہ کے لیے ذبح کرنا، یہ سب سے بڑا امتحان تھا، جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے خلیل انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کی امامت کے لیے تعینات کرتا ہوں، امام بناتا ہوں۔ تو آگے سے کہنے لگے کہ اے اللہ من ذریتی، میری اولاد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، تیری اولاد کو امامت تو دوں گا لیکن ان لوگوں کو نہیں جو باقی ہیں، جو زیادتیاں کرنے والے ہیں، وہ اس اولاد سے نکل جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اولاد کہتا کس کو ہے؟ اس کی بڑی مثال نوح علیہ السلام کے بیٹے کی بھی ہے کہ بیٹے کو کہا کہ بیٹا آ جاؤ، ناؤ کے اندر جو میں نے تیار کی ہے کشتی، اس میں سوار ہو جاؤ، تو اس لہروں سے بچ جاؤ گے، سیلاب سے بچ جاؤ گے۔ کہنے لگا کہ نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا پہاڑ پہ چڑھنے سے بھی نہیں بنے گا۔ جب پہاڑ تک پانی پہنچا، بیٹے کو غوطے آئے، تو ڈوبتے ہوئے بیٹے کو جب دیکھا تو نبی پکار اٹھا، اے اللہ میرا بیٹا، اے اللہ میرا بیٹا۔ اس وقت اللہ نے کہا تھا لیس لأہلک، یہ تیرے گھر کا فرد نہیں ہے۔ تو فرد کون ہوا؟
فرد وہی ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، وہ ایک خاندان ہے۔ تو آج بھی کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست و احباب۔ آدم کی اولاد کے لحاظ سے اصل رشتہ جو ہے وہ دینی رشتہ ہے۔ اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت کے لیے منتخب فرمایا تو کہنے لگے کہ اللہ امامت کا یہی عہدہ میری اولاد کو بھی دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تیری اس اولاد کو ملے گا جو کامیاب ہوگی، جو صالح ہوگی۔ لا ینال عبد الصالح، یہ وعدہ اس اولاد سے نہیں ہے جو زیادتیاں کرنے والی اولاد ہے، جو لا الہ الا اللہ کے اس خاندان سے نکل جانے والی اولاد ہے۔ تو لہٰذا لا الہ الا اللہ انسان کو قیمتی بنا دیتا ہے، ایک خاندان کے اندر پرو دیتا ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے پڑھ لیا وہ ایسے قبیلے کے اندر شامل ہو گیا، ایسا فرد بن گیا جو قیمتی ہے۔ تو باقی گھر کے افراد جتنے بھی ہوتے ہیں، ان افراد میں سے کوئی بیمار ہو جائے، کسی کو ٹی بی ہو جائے، دمہ ہو جائے، کینسر کا مریض بن جائے، کوئی ایسی موذی مرض ہو جائے تو کیا اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں؟ قطعاً نہیں، گھر سے نکالا نہیں جاتا۔ پھر کیا جاتا ہے؟ اس کا علاج معالجہ کیا جاتا ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس، معالج کے پاس لے کے جایا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا لا تخرجہ من الاسلام، اس کو اسلام سے نہ نکالنا بھی عمل اس کے عملوں کی بنا پہ۔ اور جس شخص نے من قال لا الہ الا اللہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو لا تکفر بہ بذنب، اس کو اس کے گناہوں کے برداشت پہ کافر نہ کہنا۔ یعنی کہ دو چیزیں مقرر کر دی، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہنا اس کے گناہوں کی پاداش پہ، اور اس کی کرتوتوں کی بنا پہ لا تخرجہ من الاسلام، اس کو اسلام سے خارج نہیں کرنا۔ یہ لا الہ الا اللہ خاندان ہے، اس خاندان کے اندر پڑے جانے والے یہ موتی ہیں ایک تسبیح کے، اس کو نہ تو نکال سکتے ہو اور نہ ہی اس پہ کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں۔ اچھے معالج کے پاس لے کے جائیں، اچھے عالم کے پاس لے کے جائیں جو اس کا علاج کرے۔ یہ روحانی بیماری اگر لگ گئی اس فرد کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود وہ رستے سے ہٹ گیا ہے، تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ اس کو نکال ہی دو، کافر کہہ دو، اسلام سے خارج کر دو، قطعاً نہیں۔ حضرت اسامہ والی حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک جنگ میں لڑ رہے تھے، وہ کافر نے بڑا نقصان کیا مسلمانوں کا، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قابو میں آ گئے۔ جب آپ اس کے سینے پہ چڑھ گئے اور اس کی گردن کاٹنے لگے، وہ کہنے لگا اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے تب بھی گردن کاٹ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، اسامہ کیا تو نے کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا؟ اسامہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بہت نقصان کیا تھا۔ کیا نقصان کیا؟ بڑے ہمارے صحابی ساتھی شہید کیے اس نے، تو جب میرے قابو میں آ گیا وہ موت کے خوف سے، ڈر سے فوراً کلمہ پڑھنے لگا، میں نے قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا اسامہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھا ہے؟ کیا تو اس نے اس کا دل چیرا تھا کہ اس نے موت کے خوف سے کلمہ پڑھا ہے، لہذا تو نے کلمہ گو کو قتل کر دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی افسوس کا اظہار کیا۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھا تو میں نے کہا کاش آج کے بعد میں ایمان لاتا، پہلے ایمان نہ لایا ہو۔ یعنی کہ اتنا بڑا جرم قرار دیا گیا، لیکن ہم لوگ اس کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ یہی چیز آج کے سبق کے اندر موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ اللہ
یہی امامت کا منصب میری اولاد کو بھی عطا کر دے تو اللہ نے فرمایا اب عطا کر دوں گا، لیکن لا ینال عہد الظالمین، یہ وعدہ ان نافرمانوں کے لیے نہیں ہوگا جو میرے باغی ہیں، جو میرے باغی ہیں، لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے اور نہ ہی یہ کلمہ پڑھنے والے اقرار پہ لسان کرنے والے ہیں، لہذا وہ ظالم ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں، وہ اس خاندان میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی 80 سال تک، اے اللہ ربی ہب لی من الصالحین، صالح بیٹا عطا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، فبشرناہ بغلام حلیم، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم تجھے خوشخبری سناتے ہیں حلم والے بیٹے کی، بردبار بیٹے کی۔ بردبار کہتے ہیں بڑے بڑے خندہ پیشانی سے قبول کر دینے والا، کبھی زبان پہ شکوہ نہ لائے، زبان پہ شکوہ شکایت نہ لائے۔ اور ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگ بھی کوئی تکلیف آ جائے نا، اللہ میں ہی نظر آتا سا، کوئی تکلیف ہو جائے نعوذ باللہ، یہی لفظ ہے اکثر پڑھے لکھے لوگ، بیماری لمبی ہو جائے تو زبان پہ شکوہ شکایت شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی وہ دن یاد نہیں رہتے جب تندرست و توانا تھا، جوانی تھی، وہ دن بھول جاتا ہے انسان، شکوہ شکایت۔ لہذا فبشرناہ بغلام حلیم، ایسا بیٹا دے رہا ہوں ابراہیم جو حلم والا ہے، بردبار ہے، حلیم ہے۔ تو اللہ نے بیٹا دے دیا۔ بیٹا دینے کے بعد ایک دن خواب آیا، اور بیٹا جب چلنے کے قابل ہو گیا، نفع نقصان سمجھنے لگا، تو خواب آیا ذبح کرنا، بیٹے کو ذبح کر دیا، بڑے پریشان۔ پھر دوسرے دن خواب آ گیا، پھر اور زیادہ پریشانی، پھر تیسرے دن خواب آیا تو پریشانی برداشت نہ ہوئی، بیٹے کو بلایا، چلے گئے بیٹے کے پاس، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى۔ اب خواب اسماعیل علیہ السلام نے تو نہیں دیکھا تھا، تو فرمایا اب کس چیز کا انتظار ہے، فانظر بس دیکھ، ماذا ترى کیا دیکھتا ہے تو میری طرف، دوسرے لفظوں میں کیا دیکھتا ہے تو میری طرف، کیا دیکھ رہا ہے۔ اب یہ کیا تھا، حکم بچا لانا، کیا بچے کی اجازت مطلوب تھی؟ نہیں، یہ حکم کی بات ہے، اللہ نے اپنے اس خلیل کو سادے مانگنے پر حلیم دیا۔ اب خلیل دیکھ رہا ہے کہ میرے اللہ نے، میں نے صالح مانگا تھا، یہ حلیم کی خوشخبری دی تھی، آج میں جائزہ تو لے لوں کہ بچے کے اندر صالحیت بھی ہے، آیا حلم بھی ہے۔ میں فانظر ماذا ترى، جو کچھ میں نے دیکھا ہے، اے میرے بچے اب تو کیا دیکھ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کس چیز کا انتظار ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جس چیز کا تجھے حکم دیا گیا ہے کر ڈال۔ یہ ہے صالحیت، یہ کیا ہے؟ صالحیت کا ثبوت کہ ابا جی میں فرمانبردار بیٹا ہوں، جس بات کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کر دیجئے۔ اب یہ دن ہے وہ جس کو کہا جاتا ہے قربانی کا دن، یوم نحر۔ 3 دن خواب آیا تھا، پہلے دن کو مفسرین نے لکھا ہے یوم ترویہ، 8 ذی الحج، یوم ترویہ۔ ترویہ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، شش و پنج میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہے،
پھر تردد میں لگ جاتا ہے کہ یہ ہے کیا تھا. دوسرے دن پھر خواب آ گیا اور حقیقت کو سمجھ گئے. حقیقت کو سمجھ گیا. یوم عرفہ حقیقت پہچان گئے, پہنچ گئے اپنی حقیقت پر. یوم عرفہ تیسرے دن خواب آیا, بیٹے کے پاس پہنچ گیا یوم نحر منانے کے لیے. یوم نحر منانے کے لیے پہنچے. بیٹا ارجن باز آتا رہا یا بات فعل باتوں پر صالحیت کی نشانی کہ جس چیز کا حکم ہے بجا لاؤ. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا آپ مجھے صبر کرنے والوں پہ پاؤ. زبان پہ شکوہ شکایت نہیں آئے گا, خطہ پیشانی کے ساتھ اے ابا اس عمل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, بس آپ اللہ کی طرف سے آنے والے حکم کو بجا لائیے. چلے گئے میدان میں. شیطان رستے میں 3 بار آیا بدلانے کے لیے. تینوں بار پتھر مارے. وہ آج بھی وہاں جگہ موجود ہے جن کو جمرات, جہاں پہ نمی کی جاتی ہے, جمرات 3 شیطان ہیں. وہاں پہ پلر بنائے ہوئے, نشان بنائے ہوئے ہیں. وہاں پہ آج بھی وہ سنت ابراہیمی ہم پوری کرتے ہیں. پھر مینا میں لے گئے قربانی کی جگہ پہ. چوری پھیرنے سے پہلے بیٹا کہتا ہے ابا اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دو اور میرے بھی ہاتھ اور پاؤں باندھ دو. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اس لیے کہ کہیں میرے ہاتھ پاؤں تڑپتے ہوئے ابا کی گستاخی نہ کر بیٹھے. ابا کو ہاتھ لگ جائے, پاؤں لگ جائے, توہین ہے, گستاخی ہے. اور بات اس لیے آنکھوں میں باندھے کہیں اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے نرمی دل میں نہ آ جائے, ترس نہ آ جائے. اور ترس آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ حکم بجانا لائے. رحم ہے, بیٹا ہے جس کو 80 سال تک مانگتے رہے, اللہ نے 80 سال کے بڑھاپے میں دیا, کہیں ایسا نہ ہو. تو ابا نے اس پہ عمل کیا, چھری پکڑی, گردن پہ پھیرے, گردن کو کاٹنے ہی نہیں. پھر پٹی اتاری, پتھر پہ ماری, پتھر ریزا ریزا. چھری تو بڑی تیز ہے, گردن نہیں کاٹ رہی. 2 بار 3 بار ٹرائی کی اور یہ ٹرائی کوئی معمولی ٹرائی نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین, خندہ پیشانی جھکا دی. دونوں باپ بیٹا نے جب خندہ پیشانی میرے سامنے جھکا دی تو پھر وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ, ہم نے آواز دے دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, رک جا, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے. ہمارا مقصد, ہمارا مطلب, مقصود و مطلوب باپ کے ہاتھوں بیٹے ذبح کروانا نہ تھا, بلکہ ہم قوم کو بتانا چاہتے ہیں, آنے والے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح باپ اور بیٹے نے سر تسلیم خم کیا حکم الہی. اور جن کو صرف حکم مل رہا ہے کسی بھی بات کا, اور کبھی وہ یہ بھی سوچ لیں کہ جو حکم مجھے دیا گیا ہے, بیٹا ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا, صرف اللہ کے آگے مسجد میں آگے جھکنے کا ہی حکم ہے نا. یہ بیٹا ذبح کرنے سے بڑا حکم تو نہیں ہے, یہ آرڈر بڑا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, فرمانبرداری, اللہ کے احکامات کو بجا لانا بیٹا ذبح کرنے کے برابر عمل نہیں ہے. تو لہذا لوگوں, وہ ابراہیم اور وہ اسماعیل فلما اسلما وتلہ للجبین,
جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا تھا، میرے حکم پر میرا مقصد بھی ذبح کروانا نہ تھا کہ باپ کے ہاتھوں بیٹے ذبح کرواؤں، قتل نہیں، بلکہ لوگوں کو دکھانا تھا کہ ابراہیم اور اسماعیل نے کس طرح سر تسلیم خم کیا میرے حکم پہ، لہذا تم بھی میرے حکم پہ سر تسلیم خم کرتے چلے جانا، احکامات کو بجا لاتے رہنا، کہیں بھی کسی بھی حکم کو اتنا بڑا نہ سمجھنا، کیوں بیٹا ذبح کرنے سے بڑا کوئی حکم نہیں ہو سکتا۔ جب وہ بیٹا ذبح کرنے جیسے حکم پہ عمل کر رہا ہے ابراہیم، انسان ہو کر، بنی آدم ہو کر، لہذا تم بھی بنی آدم ہو تو تم میرے ہر حکم کو اتنا بوجھ کیوں سمجھتے ہو، اتنا بڑا کیوں سمجھتے ہو؟ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ہر نیک آدمی کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں جیسا بدلہ ہم نے ابراہیم کو دیا۔ ہم ایک احسان کرنے والوں کو، نیکیاں کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بدلے میں ساتھ ہی فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم، وفدیناہ بذبح عظیم، آج ہم نے اس کے بدلے ایک بہت بڑا ذبیحہ بھیج دیا ہے، بیٹا بھیج دیا اللہ نے جنت سے، جنت کا پلا پوسا ابراہیم اسماعیل کے بدلے۔ تو شاعر نے کہا کیا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی؟ اب سوچنے والی بات ہے کہ باپ اور بیٹے کی بھی فرمانبرداری کی کیفیت، کہ اسماعیل کو کس نے سکھایا تھا کہ باپ کی کس انداز میں فرمانبرداری کرنا ہے، کہ باپ اشارہ کرے کہ مجھے خواب آیا ہے اور بیٹا کہہ دے کہ ابا یہ خواب نہیں، یہ حکم الہی ہے، لہذا سر تسلیم خم ہے، میں نے سر جھکا دیا ہے، ابا عمل کر دیجئے، اللہ کی فرمانبرداری کر دیجئے۔ یہ صالحیت تھی۔ ستجدنی من الصابرین، انشاءاللہ من الصابرین، یہ علم تھا، بردباری تھی، لہذا دونوں صفات موجود ہیں اسماعیل کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑا سبق فرمایا، اور ساتھ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا ہے یہ عمل کہ وہ جانور ذبح کر دیں تو بیٹوں کے برابر قربانی، اس سے بڑھ کر اور کیا، لیکن اس میں للہیت موجود ہو۔ اگر ریاکاری آ گئی تو للہیت ختم، پھر جھوٹ ہے۔ ریاکاری کیا ہے؟ جھوٹ ہے، اس میں للہیت نہیں، اور ہماری قربانیاں اللہ ماشاءاللہ۔ اور ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ دکھلاوا، جس میں اللہ کی خوشنودی شامل نہ ہو۔ قربانی ہم نے کرنا ہے سنت ابراہیمی سمجھ کر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر یہ ہو گیا کہ لاکھ روپے کا بکرا خریدا ہے اور باہر باندھ دیا ہے، ساتھ کرسی بچھا کر خود بیٹھ گیا ہے، راہ گزرنے والے کتنے کا لیا ہے؟ ماشاءاللہ 1 لاکھ روپے کا لیا، ماشاءاللہ 1 لاکھ روپے کا، دیتا تو 1.5 لاکھ کا تھا، بڑا سودے بازی کے بعد 1 لاکھ میں ہو رہا ہے۔ یعنی کہ اس انداز میں یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے، یہ دکھلاوا ہے، قطعاً ایسا نہ ہو۔ لیکن ہم لوگ حقیقت کو نہیں سمجھتے، فرمانبرداری کے احساس کو نہیں سمجھتے کہ فرمانبرداری کہتے کس کو ہیں۔ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کہ مومن اور مومنہ کے لائق ہی نہیں کہ وہ اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے احکامات پر خود اپنا اختیار استعمال کرے۔ اپنا اختیار استعمال نہیں کرنا ہوگا، اپنا اختیار استعمال نہیں کرنا ہوگا۔ اور ہم کیسے کرتے ہیں اپنا اختیار استعمال؟ جانتے ہو، چند ساتھیوں نے کل ہی مجھے فون پہ مسئلہ پوچھا، کیا گائے میں عقیقے کے حصے ڈال سکتے ہیں؟ عقیقہ کے حصے ڈال سکتے ہیں؟ گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں نا، پھر میں اپنے 2 بچوں کے حصے ڈال دیتا ہوں، ایک اپنا قربانی کا حصہ ڈال دیتا ہوں، لہذا بچوں کا حصہ بھی عقیقہ ادا ہو جائے گا اور قربانی بھی ادا ہو جائے گی۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاں بیٹا ہوا، تو وہاں گئی
جا کے مبارکباد دی اور کہنے لگی کہ کیا کر رہے ہو؟ پتہ پوچھتا ہی ہے نا کہ بچے کے بارے میں کیا کر رہے ہو، بکرے کر رہے ہو، بھیڑیں کر رہے ہو، بکریاں کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو بچوں نے خوشی سے کہا کہ لہو قواع، اس کے لیے ہم اونٹنی کا بچہ کر رہے ہیں، یعنی کہ اونٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ پناہ دے، اللہ پناہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 بکریوں یا 2 بھیڑوں کا حکم دیا۔ بڑے جانور عقیقے پہ قربان، عقیقے میں ذبح نہیں کیا جا سکتا، بڑا جانور عقیقے میں نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے بھائی کبھی اپنی مرضی نہ کرنا کہ سجدے میں سر رہا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اس کے لیے 2 بکرے لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا صلی اللہ علیہ وسلم استطاعت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا چلو 1 ہی لے آؤ، یعنی کہ 1 بھی کر سکتے ہو اگر بیٹے کے لیے 2 کی استطاعت نہیں۔ اور پھر اس کے لیے کوئی شرط نہیں، عقیقے کے لیے کوئی شرط نہیں، یہ شرط نہیں کہ دوندا ہونا ضروری ہے، ایسی کوئی شرط نہیں، قصر و ناظرین کی کوئی شرط نہیں، یہ ایک صدقہ ہے، چاہے جتنے کا بھی مل جائے، چھوٹے سے چھوٹا بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہماری ناک نہیں رہتی۔ اصل میں جھگڑا ناک کا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا جانور قربان کریں، بڑے سے بڑا جانور عقیقے میں کریں تاکہ لوگ کہیں واہ اس نے اپنے بیٹے کی خوشی کی، کیا کمال کر دیا، اتنے حصے گائے میں ڈال دیے اور اتنا گوشت اس نے تقسیم کیا بچے کے عقیقے میں۔ قتل نہیں، اپنی مرضی نہیں کرنا ہوگی، اپنی مرضی نہیں کرنا ہوگی۔ اگر کریں گے نہ عقیقہ ہوگا نہ قربانی ہوگی، کیا فائدہ پھر ایسے گوشت تقسیم کرنے کا؟ تو بھائی اور بھی بڑے مسائل ہیں جو انشاءاللہ آئندہ خطبے میں قربانی کے مسائل عرض کروں گا، لیکن ایک حقیقت آج کے درس کے اندر جو موجود ہے خطبے کے اندر وہ یہی ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری کرنا ہوگی، جس طرح فرمانبرداری ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کر کے دکھائی اور ماڈل ہمارے لیے شامل کیے پیش کر دیا کہ لوگوں یہ نمونہ ہے، لہذا جو احکامات تمہیں دیے جا رہے ہیں یہ بیٹے کی قربانی سے بڑے احکامات نہیں ہیں۔ کوئی بھی اللہ کا حکم دیکھ لیں، روزے رکھنا، نمازیں پڑھنا، صدقہ و خیرات دینا، کیا یہ بیٹے کی قربانی کے برابر ہے؟ قطعاً نہیں۔ یا بیٹے کی قربانی سے بڑا عمل ہے؟ قطعاً نہیں۔ پھر ہم کیوں نہیں بجا لاتے؟ اگر ہمیں حکم دیا جاتا کہ بیٹا قربان کرو، ذبح کرو بیٹوں کو، تو کیا کرتے؟ قطعاً نہیں، کبھی نہیں کرتے، نافرمانی کر جاتے، جس طرح آج ہم نافرمانی کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے احکامات میں۔ یعنی کہ بیٹے کے برابر حکم نہیں ہے، بیٹے کے ذبح کے برابر، ادھر بیٹے کے ذبیحہ کا حکم ہے، وہ بھی چھری پھیر رہے ہیں، لیکن ہمیں چھری پھیرنے کا تو حکم نہیں۔ تو بھائی ہم چھوٹے چھوٹے احکامات کو بجا کیوں نہیں لاتے؟ اس کا مطلب کہ ہماری نیتوں کے اندر فضول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے اندر خلوص پیدا کر دے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمانبردار مطیع و متبع بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔